Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي درداء رضي الله تعالى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص على منبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن رغب أنف أبي درداء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے سنا. چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اور جو شخص قیامت کے دن حساب کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. میں نے یہ سن کر عذرائے تعجب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈرنے والے نے زنا ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری ہی کی ہو تب بھی اسے 2 جنتیں ملیں گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ یہی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس نے زنا ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری ہی کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلودہ ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو خوشخبری جنت کی سنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی اللہ کی وحدانیت کا یقین کر لیا زبان سے اور قلب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور اس حدیث سے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو درداء سے مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں یعنی اس کے لیے 2 باغات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو لیکن یعنی اگر حضرت ابو درداء کو کتنا ہی یہ تعجب والا نظر آئے یا کتنی ہی حیرت کیوں نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کل قیامت کے دن درگزر کا معاملہ فرمائے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں بڑے شفقت والے ہیں اپنی مخلوق پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو کل قیامت کی دن معاف فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معافی عطا فرما دیں گے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوئے ہیں ان کی پاسداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.